الرحمن الرحیم۔ کل 4 کلمات آپ کے سامنے رکھے تھے، انہیں اپنے معمول میں شامل کریں۔ ان کلمات کے ساتھ آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، نیکیاں آپ کے پاس بے تحاشا جمع ہو جائیں گی، گناہ چھوٹے موٹے معاف ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک نقطے کی بات ہے کہ جو دعائیں اللہ نے خود سکھائی ہیں، یا جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہیں، یا جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ دعائیں خاص ہیں۔ وہ دعائیں خاص ہیں، جیسے یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ پاک نے بتائی ہے کہ اس دعا کی وجہ سے وہ مچھلی کی پیٹ سے باہر نکلے تھے۔ اگر وہ یہ دعا نہ مانگتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے پڑھا کریں۔ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے وہ درخت کے قریب گئے جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، جنت سے نکلے، توبہ کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے احسان جب فرمانا چاہا تو اللہ نے ایک دعا خود سکھا دی۔ اللہ نے خود دعا سکھا دی، وہ دعا کی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت کر دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو سکھائی ہوئی دعائیں ہیں اور وظیفے ہیں، ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور وہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا کے 3 بڑے بڑے فائدے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں اللہ کو محبوب ہیں، تو جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے، آپ یاد رکھیے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک ہے اپنی حاجتیں مانگ کر پوری کرانا، ایک ہے اپنے کبریا کے ساتھ تعلق بنا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، بن مانگے اپنے آپ کو حفاظت کے حصار میں لے آنا۔ یہ دعا وہی دعا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، دونوں جملے۔ اور خفیفتان علی اللسان، زبان کی ادائیگی بالکل آسان ہے، بڑی آسانی سے وہ جملے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس رفتار سے تو ہم نہیں پڑھتے، میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، جتنی دیر میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے۔ اگر میں اسے آہستہ آواز سے پڑھتا تو شاید میں 2 منٹوں میں 1 تسبیح آرام سے کر لیتا، اور اگر میں 10 منٹ نکالوں تو 5 تسبیحیں تو روزانہ میں آرام سے کر سکتا ہوں، اور کوئی معاملہ اس میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ نسخہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں 3 مرتبہ لے کے آئے ہیں، اور محدثین ان کلمات پر جب غور کرتے ہیں تو ان کلمات میں دراصل آپ نے اللہ پر ایمان لانے کے لیے جو بنیادی 5-6 چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں کا آپ نے اعتراف کیا۔ ان کلمات میں عقیدہ توحید ہے نا، جو اللہ کو ایک ماننا، اس کی ہیں 3 صورتیں۔ اللہ کو اللہ کے رب ہونے میں، اس کے کاموں میں، اس کی طاقتوں میں، اس کی قدرت میں، اس کی اختیار میں اکیلا ماننا، وہ ان کلمات میں ہے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں میں ایک ماننا، وہ ان کلمات میں ہے۔ اور اللہ کی کبریائی کے پیش نظر اللہ کو بندگی کے لائق سمجھنا اور خود اللہ کی بندگی کرنا، توحید کی یہ تیسری قسم ہے۔ توحید ربوبیت اس میں ہے، توحید الوہیت اس میں ہے، توحید اسماء و صفات اس میں ہے۔ اور پھر اس میں عقیدہ توحید میں 2 اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ میں ہر اچھی صفت کمال درجے کی ہے، یہ ماننا، اور ہر عیب اور نقص سے اللہ پاک ہے،
کوئی عیب اور کوئی کجی اور کوئی خرابی اور کوئی کمزوری اللہ میں ہے نہیں، اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے پاس نہ ہو۔ توحید میں نفی اور اثبات ہے۔ لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں نا تو اس میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، لا الہ نفی، کوئی الہ نہیں ہے، اور الا اللہ اس میں اثبات ہے اللہ کے سوا۔ تو عقیدہ توحید پورا تبھی بنتا ہے کہ جب اس میں نفی بھی ہو اور اثبات بھی ہو، یعنی میں اللہ کو جیسا مانتا ہوں، اللہ کی جو صفتیں مانتا ہوں، اللہ کی جو قدرتیں مانتا ہوں، اللہ کے جو نام مانتا ہوں، اللہ کے جو حقوق مانتا ہوں، میں وہ اللہ میں مانتا ہوں اور غیروں سے انکار کرتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر ان کلمات کا جو وزن ہے نا، وہ وزن اس لیے ہے کہ ان میں توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، نفی ان میں ہے، اثبات ان میں ہے۔ پھر ان سارے ایمانوں کو گواہ بنا کر گویا اللہ سے بندہ کہتا ہے، اللہ میں تیری وحدانیت کو مانوں، تیرے ناموں کو مانوں، تیری صفتوں کو مانوں، تیری رحمت کو مانوں، تجھ پر ایمان لے آؤں، غیروں سے میں انکار کروں، اور تو رحیم بھی ہو اور میرا کام نہ ہو، یہ کیا بات ہوگی پھر؟ ان ایمانوں کا واسطہ دے کر اللہ سے بندہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ معمولی کلمات نہیں ہیں، یہ جو چنے ہوئے کلمات ہوتے ہیں نا، ایک ایک حرف کو لینے کے لیے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد جب دعا سنی نا، پیچھے کسی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا 30 فرشتے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ دعا وہ خود لکھنا چاہ رہے ہیں، بندے سے یہ لے کر اسے محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، پوچھا کس نے یہ پڑھی ہے؟ ایک نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں حیران ہو گیا ہوں کہ تم جب یہ پڑھ رہے تھے تو فرشتوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی یہ کلمات حاصل کرنے کے لیے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس دعا اور 30 فرشتوں کو سامنے رکھا، میں نے دعا کے حرف گنے، حرف بھی 30 تھے، آنے والے فرشتے بھی 30 تھے۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ ایک ایک حرف ایک ایک فرشتے کے ہاتھ لگتا ہے۔ تو جو نسخے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ بڑے خاص ہوتے ہیں، اور ان میں آپ کے ایمان کی گواہی ہوتی ہے، مستقبل میں فرما بردار رہنے کا وعدہ ہوتا ہے، دنیا سے لا تعلقی ہوتی ہے، اکیلے اللہ کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اس بات ہوتا ہے، نفی اثبات اور ایمان کی ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، اس لیے بڑے وزنی کلمات ہوتے ہیں۔ آج کے سبق کی یہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسے اپنے معمولات میں اور اپنے وردوں میں اسے شامل کریں، انشاءاللہ اس کی برکات آپ اپنے آپ میں، اپنے گھروں میں، اپنے مال میں، اپنی تجارت میں، اپنی دنیا اور آخرت ہر چیز میں دیکھیں گے۔ اللہ توفیق۔